بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا پارہ نمبر 21 ہے جس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 21ویں پارہ کی پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے دین کی دعوت دینے والے دائی اور واعظ کو دو چیزوں کا اہتمام کرنے کا فرمایا، ایک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا نماز کا اہتمام کرے۔ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے حرام ہونے پر شرعی دلیل ہو، اور فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ تو بسا اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے اور چھڑوانا اور ہے۔ نماز پورے آداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے روکتی ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا بہت زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں دین پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بھی بنی ہوئی ہے، جب دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے جائیں گے وہاں روزگار کی ترتیب کیسے بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی جانور ہیں، کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذا هم یشرکون۔ تو مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے اور پھنس جاتے تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت پکارتے اور اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، چونکہ یہ دعا اخلاص سے ہوتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جاتے تھے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس مشکل سے خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے، پھر دوبارہ سے شرک شروع کر دیتے۔ ان کی اس بری عادت اور اس احسان فراموشی کو اللہ جل جلالہ نے یہاں پر ذکر کر کے ان پر رد کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس آیت میں دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی گئی کہ جب انسان ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل کوشش اور محنت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما کر راستے کھول دیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سورت روم ہے، تو اس سورت کے آغاز میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی کی گئی جو 7 سال بعد پوری ہوئی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت روم رکھا گیا۔ یہ مکی صورت ہے، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ شروع صورت میں ایک عظیم پیشین گوئی کی گئی جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم کو ایرانیوں پر
فتح نصیب ہوگی۔ اہل روم اہل کتاب تھے یعنی عیسائی تھے، اور ایرانی آتش پرست تھے۔ اسی دن مسلمان جو اہل قرآن ہیں ان کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوشی نصیب ہوگی۔ تو کیا فرمایا شروع میں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں دو سپر پاور آمنے سامنے تھیں، ایک روم اور دوسرا ایران۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوس تھے۔ تو ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارے ایرانی بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلہ میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں دو پیشین گوئیاں کی گئی۔ پہلی یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب ہو جائیں گے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی تھی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، وگرنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت تک اس طرح دو طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو اس صورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا فرمایا۔ کیسر روم ہرکل نے کسرا ایران پر پلٹ کر حملہ کیا جس میں کیسر کو فتح ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جس میں غزوہ بدر ہوا تھا، تو دونوں پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی۔ ابی بن خلف مر چکا تھا۔ ان کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ تو اس وقت دو طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیجیے۔ پھر اس سے آگے قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیاتہ ان خلقکم من تراب، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ پھر آگے فرمایا من آیاتہ خلق السماوات، کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمینوں کی پیدائش ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، رات اور دن کا ایک ایک حصہ نیند اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا، بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں ہوتی ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، آخر میں بعث بعد الموت کو بیان فرمایا کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائیں گے۔ تو اس صورت میں متعدد تکوینی دلائل اور مشاہدات ذکر کیے گئے جو اللہ جل جلالہ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے آگے پھر انسانی اعمال کا اثر بتایا گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان جو اعمال خود کرتے ہیں اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آتا ہے۔ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے، جیسے انبیاء اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے اور اسی آزمائش کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کرتے تھے اور نہ ہی قبول کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے سورۃ لقمان ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان حکیم کے نصائح کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اس لیے اس صورت کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا۔ تو اس صورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے، اور اس کے بارے میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیت سن کر تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر کیے۔
پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، اور دوسری دلیل یہ بیان کی وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ پھر تیسری دلیل یہ بیان کی کہ بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندروں میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اس سے آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرت لقمان نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں یہاں پر ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے حاضر کر دے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ یہاں پر سورت کے اختتام میں اللہ جل جلالہ بتا رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، دوسری چیز ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور تیسری چیز انسان کیا کمائے گا، اور چوتھی چیز انسان کہاں مرے گا۔ اس سے آگے سورت سجدہ ہے۔ اس سورت میں چونکہ آیت سجدہ اور سجدہ کا ذکر کیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت سجدہ رکھا گیا۔ تو اس سورت میں دین اسلام کے بنیادی ارکان، توحید، رسالت اور آخرت کے اسبات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی، پھر اپنی وحدانیت کے بارے میں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تو اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر یہ سورت جو ہے مجرموں اور مومنوں کے حال کو بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیے خیال میں بھی کبھی نہیں آئیں۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ پھر اس سے آگے سورت کے اختتام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ مفسرین نے ان کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں آپ شک نہ کرنا، یقین رکھنا کہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے یہ ملاقات معراج کی رات آسمانوں پر ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورت احزاب ہے۔ تو اس سورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الاحزاب رکھا گیا۔ تو اس سورت میں سب سے پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطہ سے نبی کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا جو کہ حقیقت میں کامیابی اور سعادت کے عناصر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں،
چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ آگے زمانے جاہلیت کے بعض معتقدات اور عادات کی تردید کی گئی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی۔ عرب میں 3 باتیں بہت مشہور تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی سمجھدار ہوتا تھا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے 2 دل ہیں، تو اس کی بھی یہاں پر تردید فرمائی کہ کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے کہہ دیتا تو اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا تھا۔ ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی، لیکن قرآن نے بتا دیا ہے کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے ایسے سمجھتا جیسے حقیقی بیٹا ہے، میراث میں شریک کرتا، اس کی بیوی سے اس کی طلاق یا وفات کے بعد نکاح کو حرام سمجھتا، تو قرآن نے اس غلط تصور کی تردید فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 رسومات کی تردید فرمائی کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی انسان کی 2 قسم کی مائیں نہیں ہو سکتی کہ ایک تو اس کی سگی ماں ہو اور دوسری دھار کی ہوئی بیوی ماں بن جائے۔ اسی طرح انسان کے 2 قسم کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک اس کا حقیقی بیٹا ہو اور دوسرا اس کا منہ بولا بیٹا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ آگے کی آیات کے اندر غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جنودا لم تروها۔ مشرکین مکہ نے احد اور بدر میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے 12 سے 15 ہزار کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے نکلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی گئی۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیا۔ بالآخر خدائی مدد سے تیز آندھی چل گئی جس سے مشرکین بھاگ گئے۔ مدینہ سے یہود بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے سے غزووں میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا۔ آخر میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، تو اس آیت کو آیت تخییر بھی کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق اور جنگ بنو قریظہ کی فتوحات کے بعد نفقہ بڑھانے کا طالبہ کیا تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی اس سوچ کو بدلیں، اور اگر دنیا کے زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن قربان جائیں اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔